أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 52 اور 53. ولا تطرد اور مت بھگاؤ الذین ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح میں والعشی اور شام میں، یعنی ان لوگوں کو مت بھگاؤ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں صبح اور شام، یعنی ہمیشہ. یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کی خوشی اور اس کی رضامندی، یعنی یہ عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے رب کی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صبح شام اس کی عبادت کر رہے ہیں. ان کو اپنے پاس سے مت بھگاؤ. ما علیک تمہارے اوپر نہیں ہے من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیئن کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، یعنی ان کا حساب و کتاب، ان کی اکاؤنٹیبلٹی تمہارے اوپر نہیں ہے. وما من حسابک اور تمہارے حساب و کتاب میں سے علیہم من شیء ان پر بھی کچھ نہیں ہے، یعنی تمہارے بارے میں وہ جواب دہ نہیں ہے، وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اور ان کے بارے میں تم اکاؤنٹیبل نہیں ہو. اپنے کاموں کی اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوگی، وہ جواب دیں گے. تم اپنے کاموں کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم اس کا جواب دو گے. فتطردہم پھر بھی اگر آپ نے ان کو بھگا دیا، فتکون من الظالمین تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وکذالک اور اسی طرح سے فتنا ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے، امتحان میں ڈال دیا ہے، ٹیسٹ میں. کس کو؟ بعضہم ان میں سے کچھ کو، ببعضن کچھ لوگوں کے ذریعے سے، یعنی کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کی آزمائش اور ٹیسٹ کا ذریعہ ہم نے بنا دیا ہے. لیقولوا تاکہ یہ لوگ کہیں اہؤلاء کیا یہی وہ لوگ ہیں، من اللہ اللہ نے احسان کیا ہے، علیہم ان کے اوپر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے. یعنی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہی لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سوسائٹی میں سے چن کر کے احسان کیا، یہی لوگ ملے ہیں ان کو. الیس اللہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بِأَعْلَمَ سب سے زیادہ جاننے والا، بالشاکرین شکر گزار لوگوں کے بارے میں، گریٹفل لوگوں کے بارے میں اللہ کو سب سے زیادہ علم نہیں ہے. یہ کن لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟
کیا ہے بیک گراؤنڈ؟ اس آیت کے پیچھے کون کون سے لوگ؟ اس سے پہلے ہم اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں گے. And do not drive away those who invoke their Lord in the morning and evening, seeking his pleasure. You are by no means accountable for them, as they are not by no means accountable for you. If you still drive them away, you will become among the wrongdoers. And thus we tried some of them through others, that these disbelievers might say, it is these whom Allah has favored among us. Is not Allah most knowing of those who are grateful? دیکھیے یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی اس کتاب کا اتارنے والا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دو آیتوں میں جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے وہ سوسائٹی کے سب سے نچلے طبقے کے لوگ، مکے کے. دیکھیے عام طور سے ہمیشہ جو جنگ ہوتی ہے سپیریئرٹی کی جنگ ہوتی ہے. آج بھی دنیا میں کیا، ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک مخصوص طبقہ ہے، کلاس ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اوپر رہیں، باقی سب لوگوں کو غلام بنا کے رکھیں. دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ بھی کس کی ہو رہی ہے؟ ایک قوم یہودی، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سپیریئر بن کر کے رہیں دنیا میں. اس کے لیے کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی دیش کو برباد کرنا، کسی کی اکنامی. تو یہ جو سوسائٹی کو بانٹنے کا جو ہے نا کہ ہم سپیریئر ہیں تم نیچے بن کے رہنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں نہیں. اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بحیثیت انسان، ایز اے ہیومن بینگ آل آر ایکول. کوئی کہیں پیدا ہوا، کسی کے پاس زیادہ علم ہے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے، وہ اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھتا ہے تو وہ آدمی اللہ کے نظر میں چھوٹا اور گھٹیا اور ذلیل اور انفیریئر ہے. مکے کے جو لوگ نہیں آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں سے ان کا ایک اعتراض، ایک آبجیکشن یہ بھی تھا کہ ہم آپ کے پاس کیسے ہیں؟ ہم آپ کے پاس جب آتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے غلام ہیں، ہماری نوکری کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. اب ہم ان کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھیں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو پہلے آپ ان کو ہٹائیے، تب اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے. تو ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. جب وہ آئیں تو ان کو بول دیجئے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، ان سے اکیلے میں بات کر لیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سوچا ہی تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کسی کے اپنے چھوٹے سے چھوٹے بندوں کو جو سب سے لوسٹ لیول پر ہیں ان کے جذبات کا خیال کتنا ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ بڑے لوگ آ رہے ہیں تم باہر جاؤ، تو ان کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی. کیا نہیں لگے گا کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں ایسا بنا دیا کہ ہمیں بھگایا جا رہا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آیت اتاری اور کیا کہا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ہرگز نہیں، بھگا نہیں سکتے تم ان کو اپنے پاس سے، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کی عبادت اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لاتے، کون؟ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگر وہ ایمان میں نہیں آتے تو اس کی ذمہ داری، اس کی اکاؤنٹیبلٹی تمہاری نہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں اللہ نے یہی سسٹم رکھا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو پڑھا لکھا، کسی کو جاہل، سب کو ایک دوسرے کے ذریعے ٹیسٹ کر رہا ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا یا کوئی مالدار یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ان کے ساتھ اچھے سے نہیں پیش آتا، یا تو یہ جاہل ہے، ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ، تو وہ اس جاہل سے بدتر ہے اللہ کے نظر میں، اور اس غریب سے بھی گھٹیا ہے اللہ کے نظر میں. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟
نمبر 1، ہمارے اندر کبھی ایسی فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ فلاں آدمی تو سماج کا لو لیول کا ہے، میں اس سے کیوں بات کروں، اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں، بلکہ اصل اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ نیچے سے نیچے انسان جو سوسائٹی میں ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح بیہیو کرے جیسے کسی بڑے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ اور دوسرا لیسن اس سے کیا ملتا ہے؟ اگر آپ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کبھی بھی انفیریئر نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ کے نظر میں آپ دنیا کے سب سے بڑے ریچسٹ لوگوں سے بہتر ہیں، سپیریئر لوگوں سے، اور لیڈرز اور پولیٹیشینز چاہے جو بھی ہوں ان سب سے اللہ کے نظر میں آپ بہتر ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نمبر 2، اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اسی کی خوشی، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق